بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ آن لائن لیکچر نمبر 13 ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 تا 46 کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور ان کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں۔ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کرنے کے بعد ان کا پتہ چلے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تم، اوف بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل سے مراد اللہ کے بندے کی اولاد۔ اب یہ اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے اور بہت سے انعامات سے انہیں نوازا۔ ان پر اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دی، سمندر کو روک کے، پھر ان کو میدان چی کے اندر بادلوں کے سائے سے نوازا، ان کے لیے جو ہے وہ 12 چشمے جاری کیے، ان کو آسمان سے من اور سلوہ اتار کے وہ عطا فرمایا۔ اس طرح کے بے شمار انعامات ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر یہاں پہ کیا ہے اور فرمایا اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے تھے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، اور تقریباً 10 رکوع اس حصے میں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب کے اندر اور ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو شامل کیا ہے۔ تو فرمایا تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، تو اس کے بعد کیا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اور یہاں پہ اس وعدے سے مراد یہ ہے کہ ان سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا کہ جب آپ کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کے طور پہ آ جائیں تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کا ساتھ دو۔ تو اللہ نے فرمایا وہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں کامیابی دوں گا اور تمہیں عظمتوں سے نوازوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ڈرو اور یہ میری باتیں مان لو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلت، جو میں نے نازل کی، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ یعنی پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے تھے، نبیوں کو جانتے تھے، وحی کو جانتے تھے، تو اللہ نے ان کو انکار سے منع کیا کہ جب وہ انکار کریں گے تو مشرکین مکہ تو جہالت کے اندر تھے، ان کو آسمانی کتابوں کا، وحی کا اور یہ چیزوں کا اندازہ تو نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے تو گویا تم پہلے کافر ہو جاؤ گے، اول انکار کرنے والے بن جاؤ گے، تمہیں دیکھا دیکھی وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہیں وہ بھی انکار کرنے لگ جائیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو معمولی قیمت کے عوض مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پوری دنیا کو بھی اگر قرآن آیات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں پیش کر دیا جائے تو وہ معمولی ہی قیمت بنے گی۔ یہاں پہ صرف یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس پوری دنیا کے جو مال و متاع ہے اس کے مقابلے میں قرآن مجید اور اللہ کی آیات کو مت بیچو اور ان کے ساتھ سودا مت کرو۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، گڑمڑ نہ کرو، ملاؤ مت۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ جب مشرکین مکہ ان سے اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کے پاس آ کر بیٹھ کر ان سے سوالات پوچھتے تھے قرآن مجید کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو یہ باوجود اس کے کہ انہیں پتا تھا، پیشن گوئیاں کتابوں میں موجود تھی ان کی کتابوں میں، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ چھپا لیتے تھے اور یہ حق کو چھپا لیتے تھے اور واضح نہیں کرتے تھے اور ان کو پوری ہدایات نہیں دیتے تھے اور ان کو پوری معلومات نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بنی اسرائیل کے جو خرابیاں ہیں اور جو ان کی جو محرومیاں ہیں ان سے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ تمام شریعتوں میں رہا ہے، لہٰذا ان کی اپنی شریعت کے مطابق یہ حکم دے دیا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر اصلاح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اسلام قبول کر کے یہ چیزیں کرو گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ پہلی شریعتوں کے اندر رکوع عبادت میں شامل نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پہ امت محمدیہ کی عبادات کے اندر رکوع کو سجدہ سے پہلے ایک الگ سے عبادت کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے یہ مراد ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، اور پھر ایک اور اللہ رب العزت نے ان کی خرابی کا تذکرہ فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ ایک عمومی حکم بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تم جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو، یا تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہوتا ہے، تو اس کا رد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب ہدایت کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور ان کو نسخہ تجویز فرما دیا کہ ان کو ہدایت کی طرف آنے کا نسخہ دے دیا، فرمایا تم اگر اللہ کو مانتے ہو، ہدایت کو سمجھتے ہو، تو پھر اس سلسلے میں بھی اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ سے معاملت طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ بات بڑی بوجھل ہوتی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بوجھل نہیں ہوتی، یعنی جب بھی یہ عمومی حکم بھی آ گیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خاشعین لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون جو یہ گمان کرتے ہیں، جن کا یہ گمان ہے کہ انہم ملاقو ربہم، یعنی گمان سے مراد یہاں پہ یقین ہے کہ جن کا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، یعنی انہوں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ کو اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے، تو فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون ان کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وہاں پہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنے اعمال کا انہیں جوابدہی ہوگی وہاں پہ۔ تو یہ 46 نمبر آیت تک بنی اسرائیل سے خطاب کی چند پہلو اور چند ہدایات اللہ رب العزت نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ آگے بنی اسرائیل کے احوال چلیں گے تفصیل کے ساتھ، اور بنی اسرائیلی کے حالات و واقعات پر آگے کچھ رکوعات مشتمل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اس کے لفظی ترجمے پر بھی غور کریں جو کہ نیچے ایک کالم کے اندر دیا گیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ شیئر کی ہیں، تو ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اپنی ٹیکسٹ بکس جو آپ کے پاس ہیں ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ